9 اور 10 محرم ہفتہ اتوار یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ تسبیح پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ محرم کا مہینہ تو ویسے ہی قبولیت والا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے رزق، دولت، خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آتے ہیں۔ اور جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں محرم کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو پھر کیوں نہ اپنی نسلوں کے لیے ان 2 دنوں میں کچھ کر لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کے یہ 2 دن بڑے ہی انمول، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں کو دولت والے دن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فکر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ میں اس عمل کے فائدے بتا رہی ہوں کہ اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، حالات ایسے آ چکے ہیں کہ لوگ اب آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، ایسے حالات ہو چکے ہیں، نہ تو کاروبار ہے نہ کمائی ہے، قرض ایسے کیسے اترے گا، بند گلی میں جا چکے ہو، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو 10، 9 محرم ہفتہ اتوار ان 2 دنوں میں یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ یقین کریں آپ کے کروڑوں کا قرض فوراً اتر جائے گا۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، سگے بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھارا نہیں دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ایسے ہی ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو کروڑوں بھی ملیں گے، اللہ سے خزانے بھی مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج اگر آپ کسی سے پیسے مانگیں تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ خدارا دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ نے حج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، حج کے مہینے میں آپ اللہ کو راضی نہ کر سکے، محرم کے پہلے اور دوسرے جمعہ کا خاص الخاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، تو 10، 9 محرم کے دنوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج محرم کے وہ مبارک دن آ چکے ہیں جن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ مبارک دن آئیں اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لوں۔ اپنی تمام حاجات کو رب کریم کی بارگاہ سے پورا کروا لو۔ آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ چاہے پاکستان ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مستقل عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 9، 10 محرم کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال ہیں
جو میں آپ کے حوالے ڈیلی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ 9-10 محرم ہفتہ اتوار، ان دونوں میں آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا، یا آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ جب ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں مل سکتا، جس کو آپ ایک خواب سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر ہیں، آپ نئے گھر کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کی نیت کر لیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ساتھ ہی تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے، جو جھولی پھیلا کر مانگتا، بن بھکاری فقیر بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگے چلے جاؤ گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنی خاص ہیں کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ ابھی بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ دعائے کلمات یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا ہے، جو 100 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 100 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازتا ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہو۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 بار پڑھ لیا، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 2 نام یا رحمان یا کریم ہیں۔ جب ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کی نسلوں پر رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، یہ تمام آزمائشیں ختم کر جاتی ہیں، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام بندشیں توڑ دی جاتی ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور یا کریم پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرماتا ہے جس پر کرم کی نظر ہو جائے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی غربت کے کنویں سے نکل کر کامیابی والی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان یا کریم 1 بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا رحمان یا کریم کی صفات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا رحمان یا کریم کی برکات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو یا رحمان یا کریم کو 21 بار پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی، جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ 21 بار یا رحمان یا کریم پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں قرآن پاک کی قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محرم کے ان بابرکت قبولیت والے ان خاص دنوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں و سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔ یقین کیجیے کہ اللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے اتنا مال فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے گا، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔
پھر ضد کر کے مانگیے، سجدے کی حالت میں مانگیے۔ یہ دن بڑے خاص دن ہیں، ان کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ سے دعا مانگ لیں، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ آج جو چاہے اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا بھی ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار وہیں ہوتا ہے، اس سے بندہ اپنی عاجزی اور انکساری اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا ہوگی قبول۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔